السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، نصف شعبان کی رات کے بارے میں ضروری باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل جو ہے شب برأت بھی ہے، نصف شعبان کی رات بھی اس کو بولتے ہیں، 15ویں شب بھی بولتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں یاد رکھے کہ ہم لوگوں کا جو اسلامی تہوار ہے وہ دو ہے۔ سال میں ہم لوگ 2 مرتبہ تہوار مناتے ہیں، ایک تو عید ہے اور دوسرا بقرعید ہے، اور یہ دونوں تہوار دن کی روشنی میں ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہفتہ میں جو جمعہ کا دن ہے یہ بھی ایک طرح سے ہفتے کی عید ہے، جس میں ہم لوگوں کو عمدہ کپڑا پہننے کا اور اسی طریقے سے عید اور بقرعید میں جائز طریقے سے خوشی منانے کا ہم لوگوں کو جو ہے شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں خرافات مچانے کا اجازت نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کرنا ہے جیسے کہ ہمارا غیروں سے مشابہت اختیار ہو، شراب پینا یا اس طریقے سے زنا کرنا، اس طریقے سے ہمارا تہوار نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اگر ہم عید میں بھی تہوار مناتے ہیں تو نماز ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے اللہ سے مانگنا ہے، رمضان میں جو غلطیاں ہوئی اس کی معافی تلافی کرنی ہے۔ اب دیکھیے، نصف شعبان کی رات میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نیا کپڑا پہننا ضروری ہے، یا اسی طریقے سے بہت سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ آپ خود عقل مند ہے، آپ سمجھیے کہ یہ اگر نصف شعبان کی رات، پہلی چیز تو یہ ہے کہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے۔ اگر ہم نصف شعبان کی رات شب برأت کو فضیلت والے زیادہ سمجھیں گے تو شب قدر کی رات کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ اس کے متعلق میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ ہاں، اگر ضعیف حدیثیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، 8-10 حدیثیں، تو اس میں بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن بعض جو محدث ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، اس رات کی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہے۔ لیکن چلیے ہم 8-10 حدیثیں کو لے لیتے ہیں اور اس رات کی فضیلت کو مان لیتے ہیں، لیکن جو خرافات اس میں مچایا جاتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو یہ کہا جا کہ نہیں، پوری رات جاگنا ہے، اب پوری رات جاگ کر وہ جو ہے ایک فکس کر لیتے ہیں، اگر کوئی پوری رات نہیں جاگتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ذہن میں کہ اگر کوئی خوشی سے جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، جیسے اور راتوں میں جاگا، اسی طریقے سے شب برأت میں بھی جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جاگتا ہے تو اس کو بھی برا بھلا نہیں کہنا ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے خوشیاں منانا، ہا ہا ہی ہی کرنا، اور ایک جگہ جمع ہو کر ایک جیسے کہ اڈا بازی کرنا، یہ بالکل اس کی کہیں پہ جائز شریعت میں نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ذہن میں یہ یاد رکھے کہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے، جو آخری عشرے میں، وہ بھی فکس نہیں ہے، متعین نہیں ہے تاریخ، بلکہ طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے نصف شعبان کی رات میں بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہر سال قبرستان جانا ضروری ہے، اگرچہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، لیکن ہر سال اس کو فکس کرنا یہ کہیں بھی روایت میں نہیں ہے۔ یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریقے کی روایت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال جانا ہے، تو ہر سال نہیں جانا ہے اور اس کو فکس نہیں کرنا ہے، ذہن میں یہ نہیں ڈالنا ہے۔ ہاں، چلے گئے کسی نصف شعبان کو، پھر بیچ میں گیپ کر دیے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھی، جیسے کہ نصف شعبان میں خوشیاں بہت زیادہ بنانا اور نیا کپڑا پہننا، یہ اس طرح شریعت میں کہیں جائز نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ اہم معلومات لوگوں کو ہو جاوے، اور جانکاری جو ہے زیادہ سے زیادہ لینی چاہیے۔ آپ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔